بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے نکات ہے کہ تہجد کا ذکر کیوں آیا ہے، اور کیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا یہ ایک زائد فرض تھا۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مقام محمود، کہ مقام محمود کیا ہے۔ تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے، جیسا ابھی ہم دیکھیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھایا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ دونوں معنی مراد ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ آیا اس میں راجع بات کیا ہے، ہمارے ناقص علم کے مطابق جو دیگر اہل علم نے یہ بات کہی ہے۔ اب بعض مرفوع روایتیں اہل علم نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رائے کے دلائل ہم دیکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، یا یوں سمجھے آپ، جلوسی علی العرشی عن یمین الرحمن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب بٹھائے جائیں گے عرش کے اوپر۔ امام طبرانی علیہ الرحمن نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جو آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال یجلسہ فیما بینہ وبین جبریل علیہ السلام ویشفع لامتہ فذلک المقام المحمود، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور جبریل علیہ السلام کے درمیان بٹھائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے۔ یہ روایت، پہلی روایت، یہاں پر ہم روایتیں یا آثار تو نقل کریں گے، لیکن تین باتیں آپ لوگوں کے علم میں رہنی چاہیے، یا یوں سمجھے تین قول۔ ٹھیک ہے، پہلا قول جو آپ لوگوں کے علم میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے، جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے در تعارض العقل والنقل، اور اس کی تحقیقی دکتور محمد راشد سالم نے، جلد نمبر ہے اس کا 5، یہ چھپا ہے، دوسرا ایڈیشن ہے اس کا، اور مملکت العربیہ سعودیہ دارت التعلیم العالی جامعۃ الاسلام محمد بن سعود الاسلامیہ، اچھا، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس ہے وہ ہے 238، 237، 237۔ ٹھیک ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف سے بعض چیزیں مروی ہے مرفوع کے حکم میں، جیسا کہ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عرش پر بیٹھیں گے، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے متعدد طرق سے، لیکن یہ تمام طرق موضوع ہے، ضعیف نہیں کہا، کیا کہا؟ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس میں جو بات صحیح ہے وہ وہی ہے جو مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ سے اور دیگر اسلاف سے مروی ہے، اور سلف اور ائمہ اس کو روایت کرتے رہے ہیں، اس کو جو ہے تلقی بالقبول کا درجہ، اور ایسے معاملات کے متعلق جو غیبی معاملات ہیں توقیفاً، یعنی جو قرآن و حدیث وحی کے بغیر نہیں کہا جا سکتے، تو اس میں جو ہے تفریق کرنا چاہیے۔ بہرحال اصل چیز کیا ہے
کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو موضوع اور ضعیف قرار دیا. یہی بات شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہاں کہی؟ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر کہی. لیکن کیونکہ عدل سے ہمیں کام لینا ہے تو ہم تفصیل کے ساتھ یہ مسائل رکھ رہے ہیں. ایک اور قول جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مروی ہے وہ دیلمی میں ہے. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ مسند دیلمی ہو، خطیب بغدادی ہو، ابن عساکر ہو، کنز العمال ہو، اس کی تحقیق کرنا اس کی کوئی سند نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی یہ قول مروی ہے، قال یجلسونی ما هو علی السریر، کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اپنے ساتھ پلنگ یعنی خصوصی نشست پر بٹھائے گا. یہ ایک تفسیر جو ہے بتائی گئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. ایک اور تفسیر جو عبداللہ ابن سلام سے، یہ جو پہلا طبقہ ہے علم کا، وہ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ فَأُقْعِدَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَلَى كُرْسِيهِ، کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے کرسی پر بٹھایا جائے گا. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ صحابہ، لیکن آیا کیا یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ جیسا ہم نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جو مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ بڑا معروف قول ہے. قال یجلسہ علی عرشہ، قال یقعدہ ما هو علی العرش، قال یجلسہ ما هو علی العرشہ. پھر ایک روایت یہ بھی، تو یہ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ ترجمہ اگر آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ اللہ یعنی مختلف الفاظ ہے. ایک میں یہ ہے کہ عرش پر بٹھایا جائے گا، اللہ کے ساتھ عرش پر بٹھایا جائے گا. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عرش پر بٹھائے گا، ایک یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا. یہ الفاظ کے ساتھ یہ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف بھی نسبت کی گئی، یقعدہ علی العرش. اچھا اب ہم نے دیکھا جو بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی اور جو بات شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. اب پہلے تو ہم نے صحابہ کے آثار نقل کیے، پھر مجاہد بن جبر کے. آئیے دیکھتے ہیں دیگر علماء اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. اچھا قال محمد ابن احمد ابن واثر من رد حدیث مجاہد فہو جہمی. امام محمد ابن احمد واصل کہتے ہیں جو شخص امام مجاہد کے بیان کردہ حدیث کو جھٹلاتا ہے وہ باطل فرقہ جہمیہ یعنی جہمی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ محمد ابن احمد نے. ابو بکر قلال السنہ کی کتاب السنہ اٹھا کر دیکھیں، جو شیخ عادل حمدان کی تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں چھپی ہے اور شیخ عطیہ زہرانی کے ساتھ الگ جلدوں میں، دونوں ایڈیشنز ہمارے پاس ہیں. آپ 2 میں سے کون بھی اٹھا لیں آپ کو وہ یہ آثار مل جائیں گے. قال ابو داؤد، چوتھی بات، قال ابو داؤد، یہ کون ہے؟ صاحب سنن، سنن ابو داؤد والے. قال ابو داؤد سجستنی وہ صاحب السنن، من انکر هذا فهو عندنا متهم وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغالطة مع الجهمية وذلك ان الجهمية ينكرون ان على العرش شيء. یعنی کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، جو شخص اس حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر تشریف فرما ہونے کا انکار کرے وہ ہمارے نزدیک تہمت زدہ ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا لوگ فرقہ جہمیہ کے مخالفت کے باعث حدیث کو بیان کرتے آ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ جہمیہ عرش پر کسی بھی چیز کو ہونے کا انکار کرتے ہیں. اچھا تو کون ہے ایسا شخص انکار کرنے والا؟ جہمی ہے. اچھا پھر کہتے ہیں یحییٰ ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں من ردہ فقد رد علی اللہ ومن کذب بفضیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر باللہ العظیم. جس نے چیز کا انکار کیا در حقیقت اس نے اللہ کو جھٹلایا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جھٹلایا اور در حقیقت اللہ رب العزت کا انکار کیا. ابو بکر ابن حماد المقری کہتے ہیں من ذکرت عنہ هذه الحدیث فسکت فهو متہم علی الاسلام فکیف من طعن فیہا، کہ جب یہ احادیث جب یہ اثر بیان کیے جائے اور کوئی شخص خاموش رہے یعنی اس کا چہرہ خوشی کے باعث نہ کھلے، وہ خاموش رہے تو اسلام پر تہمت لگانے والا ہے. پس جس نے ان احادیث کو تان کا نشانہ بیان کیا تو اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا. یعنی خوش ہونا چاہیے جب یہ آثار پڑھے جائے. ابو جعفر دقیق بیان کرتے من رد فهو عندنا جہمیون وحکم من رد هذا ان يتقى.
جو اس کو جھٹلاتا ہے ہمارے نزدیک جہمی ہے، اور اس کو جھٹلانے والے کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ عباس الدوری رحمہ اللہ بیان کہتے ہیں لا یرد ھذا الا متہم، کہ اس پر اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے وہ جو متہم ہے۔ اچھا، اسحاق ابن رہوے رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الایمان بهذا الحديث والتسلیم له، وقال اذا من رد هذا الحديث فهو جہمی، کہ اس حدیث پر ایمان رکھنا اور اسے تسلیم کرنا حق ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا جس شخص نے حدیث مجاہد کو جھٹلایا وہ جہمی ہے۔ اچھا، عبد الوہاب الوراق نے بھی یہی بات کہی، اور ہارون بن معروف نے یہ بات کہی، حمدان بن علی نے یہ بات کہی، بلکہ آپ نے لکھا كتبت هذا الحديث منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع، کہ میں یہ حدیث 50 سال سے اس حدیث کو لکھ رہا ہوں اور میں نے اہل بدعت کے علاوہ کسی کو اس کو جھٹلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام ابراہیم اصبہانی نے کہا هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع، کہ علماء اس حدیث کو 160 سال سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے سوا اہل بدعت کے سوا اس کو کوئی رد نہیں کرتا۔ اچھا، اور یہی بات احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کی طرف، امام اجری کی طرف، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات کہی اذا تبین هذا فقد حدث العلماء المرضیون واولیاء المقبولون ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسہ ربہ علی العرش معہ، لیکن یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے امام تبری سے، یعنی اور کہ علماء اس کو نقل کرتے آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، امام تبری رحمت اللہ علیہ نے بھی 9 اقوال نقل کرنے کے بعد بھی آپ کا میلان بھی اسی طرف ہے، اور پھر امام واحدی کے اعتراضات کا جواب بھی دیا دیگر علماء نے جو آپ نے کیے تھے اس موضوع پر۔ تو یہ صرف یہاں تک نہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اہل علم اس بات کے قائل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے دیکھا صحابہ، اب مجاہد ابن جبر سے نقل کرنے والے لیث ابن ابی سلیم بھی ہے، ابو یحییٰ بھی ہے، عطا ابن صائب بھی ہے، جابر ابن زید بھی ہے، اور یہ ہے پھر عبداللہ ابن سلام سے نقل کرنے والے بشر ابن شغاف ہے، سیف السدوسی ہے، عبداللہ ابن عباس سے نقل کرنے والے زحاق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب سلف میں ہم نے دیکھا ابراہیم رحمہ اللہ کو دیکھا، ابو اسحاق اصبہانی کو، محمد ابن اسحاق، علی ابن داؤد ابن یزید، محمد ابن عبد النور، ابو داؤد سجستانی، ہارون ابن عباس ہارون ابن عباس، پھر اس کے بعد اسحاق ابن رہوے، امام احمد، عبد الوہاب وراق، محمد ابن عبد الملک ابن مروان ابن الحکم الواسطی، محمد ابن حماد ابن بکر ابن حماد، عباس ابن محمد ابن حاتم ابن واقد، اور محمد ابن احمد ابن واصل، ابو داؤد ابن ابی طالب، ہارون ابن العباس، محمد ابن اسماعیل ابن یوسف السلمی، ابراہیم الحربی، احمد ابن اسرمہ، اور محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ، محمد ابن زریر الطبری، ابو بکر قلال، البربہاری۔ امام بربہاری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو شرح السنہ والے، ان کے متعلق تو امام ابو یعلا نے طبقات الحنابلہ میں نقل کیا ہے کہ ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ اس بات کو بیان نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عرش پر بٹھایا جائے گا۔ ابو بکر نجاد، امام اجری، امام دارقطنی، سنن دارقطنی والے جو علل کے سب سے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک قصیدہ لکھا جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، ابو طالب مکی، ابو بکر ابن العربی، شیخ عبد القادر جیلانی، ابن الجوزی، ابن القیم، تو یہ پھر اس کے بعد امام رملی، ابن حجر الحیثمی، منصور ابن یونس البہوتی، عبد الحق الدہلوی، ابن بلبان الحنبلی، القاسمی، سلیمان ابن سہمان، محمد ابن حسین بن سلیمان بن ابراہیم، حافظ حکمی، عبد الرحمن، پھر محمد ابن ابراہیم بن عبد اللطیف آل شیخ صالح الفوزان۔ شیخ صالح الفوزان نے بھی، میں یہاں پر 4 لنکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں، اس بات کو جو ہے کہا ہے، اور آج بھی یہ بات معروف ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عرش پر بٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے حد تک محض بہت سارے علماء، جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ شیخ فیصل جاسم ہے، شیخ عبد الرحمن ناصر البراق ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ پہلے گروہ کا موقف ہے۔
اب آتے ہیں ساتھیوں دوسرا گروہ کیا کہتا ہے. چلے آیت کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب اس آیت کو آپ رکھیں. چلیں ہم احادیث کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, صحیح بخاری کے اندر ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ کیا ہوں گے, گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے. یعنی ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن, یعنی کل امت تتبع نبیہا, ہر نبی کے پیچھے جائیں گے اور کیا کہیں گے, اشفا, ہماری شفاعت کرے. حتیٰ کہ کیا ہوگا, حتیٰ تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذالک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود. اور مسئلہ یہاں تک آئے گا کہ شفاعت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا. یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ایک اور حدیث, یہ صرف آپ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو یہ مل جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص لوگوں سے مانگتا رہا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا. اور بڑی طویل حدیث ہے, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ جانتے ہیں. اور اس میں بھی کیا ہے, آخر کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ. بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ خوارج کی یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں خوارج نے گھیر لیا, اور ہم نے علم سیکھنے کے بنیادی اصول کے اندر یہ روایت سنائی تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیونکہ خوارج کبیرہ گناہ کے شخص کو کیا سمجھتے تھے, گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر سمجھتے تھے. وہاں بھی جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو سنایا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو طویل ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. فَأَخُذُوا بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کیا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور کیا کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ارفع راسک وصل توتا وشفا تشفا. یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تحمید تسبیح بیان کریں گے, یعنی ایسے الفاظ میں جو آپ کو اس وقت الہام کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگے, جو مانگنا ہے اللہ آپ کو عطا کرے گا. شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت جو ہے قبول ہوگی. یہ بھی جو ہے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ترمذی کے اندر ہے. بلکہ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جو امام ابن شیبہ نے نقل کیا کہ ایک حدیث ہے یہی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کہا جائے گا سل تؤتہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاشفع تشفع ودع تؤجب فيرفع راسه فيقول امتي امتي مرتين او ثلاثا. فقال سلمان في كل من في قلبه مثقال حبة حنطة من ايمان او مثقال شعيرة من ایمان او مثقال حبۃ خردل من ایمان. قال سلمان فذلك المقام المحمود. اللہ کے رسول جو شفاعت کریں گے یہی وہ مقام ہے یا یہی آپ کا مقام محمود ہے. اور اگر آپ تلاش کرتے چلے جائیں آپ کو ایسی بہت ساری روایت ملیں گی بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, کہ مقام محمود خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے مقام محمود؟ شفاعت. وہ کیا ہے ساتھیو؟ شفاعت. یاد رکھیں آپ, شفاعت العظمی آپ کہہ لیں, یعنی بڑی شفاعت جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کی بات. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ بات مرفوع نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے نہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور ایسی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے. یہ رہی پہلی بات. دوسری بات جو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی. یہی بات مفسرین کہتے چلے آئے ہیں. آپ مثال کے طور پر قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا لیں، فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251. امام قطانی کو اٹھا لیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی، بلکہ ایک فتویٰ ہے، میں اس فتوے پر بات پر آؤں گا، فتاوی لجنہ الدائمہ کا، جس میں ان سے سوال ہوا، اور سوال یہ ہوا کہ جو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور جو فتاوی لجنہ الدائمہ ہے اس کے جو ممبرز تھے، آپ دیکھیں گے شیخ عبدالعزیز ابن باز ہے، شیخ عبداللہ غدیین ہے، پھر شیخ بکر ابو زید ہے. فتاوی لجنہ الدائمہ جو شیخ دویش نے جمع کیا، اس کے اندر اس کا فوٹو، اس کی پی ڈی ایف میرے پاس ابھی موجود ہے. اس کے اندر پوچھا کہ مجاہد ابن جبر کا جو قول ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ مجاہد ابن جبر کا بھی جو قول ہے وہ منکر ہے، وہ منکر ہے. یہ بات فتاوی لجنہ الدائمہ نے کہی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ یہ جو تفسیر ہے کہ عرش پر بٹھایا جائے گا، یہ مقطوع ہے، یعنی اس کی جو سندیں ہیں اس کے اندر انقطاع ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، یا تو مرسل ہے. اس میں کوئی بھی ایسی مرفوع روایت نہیں جس سے حجت پکڑی جا سکے، بلکہ سلسلۃ احادیث الضعیفہ کے اندر، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں اس لیے میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. آپ نے بڑی لطیف بات کہی، میں نے لکھ کر رکھی تھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح میں ثابت ہو چکا ہے، یعنی کتب ستہ سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ مقام محمود سے شفاعت کبریٰ مراد ہے، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یہاں بڑی تعجب کی بات ہے اور عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ کچھ متقدم علماء اکرام میں سے مجاہد کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے فتویٰ دے دیا، جیسے کہ ذہبی نے ایک سے زائد سے نقل بھی کیا، بلکہ کچھ محدثین نے غلو سے کام لیا اور کہا اگر کوئی اس بات پر 3 طلاقیں کی قسم اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر بٹھائے گا، پھر مجھ سے آ کر فتویٰ طلب کرے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تم نے بالکل سچی اور پکی بات کہی، طلاق نہیں ہے، یعنی غلو کی حد تک. اس قسم کی غلو کی وجہ سے صفات الہی کی نفی کے لیے مزید تقویت ملتی ہے، جس سے وہ صفات کی نفی میں مزید ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صفات الہی ثابت کرنے والے اہل سنت کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں مشبہہ اور مجسمہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ دین حق افراد و تفرید کے مابین ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو صفات الہی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اشیاء پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شائع نشان حقیقت پر انہیں تسلیم کرتا ہے. اس حدیث یا ان آثار جس پہ یعنی اللہ تعالیٰ جس میں عرش پر بیٹھنے کا ذکر ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ثابت شدہ احادیث کو قبول نہیں کرتا، چاہیے کہ وہ اس جیسے آثار پر اعتماد کرے. یعنی جب حدیث ہی ثابت نہیں تو آثار پر اعتماد کرنا کیسے؟ سلسلہ تو حدیث ضعیفہ 865. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر العلوم میں بھی یہ بات کہی، اور مختصر العلوم میں کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں، مختصر العلوم صفحہ نمبر 17 میں اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے، اور یہی حق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں. اس کو ابن زریر اور امام قرطبی نے صحیح کہا ہے، نیز ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں یہی کہا. اس کے برعکس بعض لوگوں نے ایک ضعیف اثر کو لے کر اس کی غلط تفسیر کی ہے، جو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کو امام ذہبی نے العلوم میں ذکر کر کے فرمایا کہ روایت سخت ضعیف ہے، مرسل احمد راوی متروک ہے، اور امام مجاہد کے قول بھی بیان کیا جاتا ہے مرفوعاً بھی، لیکن یہ باطل ہے الضعیفہ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا. تو 2 باتیں ہیں ساتھیوں کہ متاخرین ائمہ نے مجاہد رحمہ اللہ کی جو ہے
جو تحقیق کی اس کا انکار کر دیا، اور وہ کون کون متاخرین ہیں وہ ابھی میں نقل کروں گا. جو دوسری بات یہ ہے کہ سلف کے کچھ آثار ایسے ہیں کہ ائمہ نے قرآن و سنت میں نہ وارد ہونے کی وجہ سے ان کو قبول نہ کیا. یہ کوئی جہمیت نہیں، ورنہ اس کی کافی مثالیں موجود ہے. یہ ہمارا کلام ہے، شیخ البانی کا نہیں. اچھا، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 اس کے اندر کہا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عرش پر بٹھایا جا، کیا صحیح ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غیر صحیح بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے. کیونکہ استوا عرش پر اللہ کے علاوہ کسی کا ہونا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات شیخ تویجری نے بھی کہی، یہ بات شیخ جامی نے بھی کہی. ٹھیک ہے، اور جو روایت ہے ساتھی اس پر تو تفصیل سے، چاہے وہ ازدی ہو، محمد ابن غزوان ہو، لیث ابن سلیم ہو، اور بنیادی وجوہات ساتھیوں 3 تھے سمجھے آپ. ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح روایت ہے، متفق علیہ ہے، وہ کچھ اور بیان کر رہی ہے، اور مجاہد ابن جبر کچھ اور بیان کر رہے ہیں. متفقہ روایت میں واضح یہ بات ہے کہ یہاں پر مقام محمود سے مراد شفاعت عظمی ہے، اور مجاہد ابن جبر کچھ اور بیان کر رہے ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، جو مجاہد ابن جبر سے مروی ہے، پھر اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اگرچہ جو پہلا گروہ ہے انہوں نے اس کی سند پر اس کو قوی کرنے کی بہت سارے کوششیں کی ہیں، لیکن کوئی علمی کاوش وہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی زیادہ وزن نہیں ہے. اور تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے، خود مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک اور تفسیر مروی ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ شفاعت عظمی. ٹھیک ہے. اچھا، شیخ ربیع المدخلی نے ان کی جو شرح ہے بربہاری کی، شرح سنہ کی، عون الباری، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو مقام محمود ہے اس سے مراد شفاعت ہے، جیسا امام ابن جریر طبری نے، امام بغوی نے، ابن کثیر نے. امام طبری کا تھوڑا سا یوں سمجھے آپ، پہلے گروہ کے لوگوں نے بھی ان کو نقل کیا اور دوسرے گروہ کے لوگوں نے بھی. تو اچھا، اور ابن کثیر نے، امام بغوی نے یہی کہا کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ شفاعت ہے. اور یہ جو مجاہد ابن جبر کا قول ہے وہ جو ہے ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات آپ نے یہ بھی کہی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ مجاہد رحمہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کی عرش پر بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانا تو یہ الگ مسئلہ ہے. ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، امام بربہاری نے لکھا اور اس کی شرح میں بہت سارے علماء نے لکھا، لیکن کیونکہ مسئلہ آیا ہے کہ امام بربہاری نے لکھا ہے کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات عرش تک پہنچے. حالانکہ یہ روایت، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو امام بربہاری نے کہی. ہم کم علم کیا کہے، شیخ عبدالعزیز الرازی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ یہ جو امام بربہاری نے کہا ہے کہ عرش تک آپ پہنچے، حالانکہ طبرانی کی حدیث ہے سدرۃ المنتہا تک، اور جہاں تک قلموں کی آواز آ رہی تھی یہ ہے. لیکن عرش تک پہنچنا اور یہ کہنا کہ عرش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو امام بربہاری نے کہا، یہ دلیل کی محتاج ہے. یہ جو ہے دلیل کی محتاج ہے. اور یہی بات شیخ رضی الدین القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش تک پہنچنا یہ نہ کسی صحیح روایت میں ہے نہ حسن میں. یہی بات ملتی ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو نہیں دیکھا. بہرحال آتے ہیں کہاں پر؟ شیخ ربیع کے کلام پر کہ قلموں کی آواز آپ نے سنی، اور یہ بات جو ہے ثابت نہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے اس پر ایمان لانے کے لیے دلیل ضروری، اور ہو سکتا ہے کہ مجاہد ابن جبر اللہ ان کو معاف فرمائے انہوں نے یہ اسرائیلیات میں سے لیا. اور آپ نے ایک، یعنی شیخ ربیع نے ایک واقعہ نقل کیا امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال فی نقد الرجال سے کہ ابو بکر ابن عیاش نے امام احمد سے پوچھا
کہ آپ مجاہد ابن جبر کی تفسیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر اہل کتاب سے لی، اور امام ذہبی نے نقد بھی کیا امام مجاہد ابن جبر کہ یہ جو ہے بہت ہی یعنی منکر جو ہے بات نقل کی مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کے الفاظ ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہو، آپ نے کہا وَمِنْ أَنْكَرِ مَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو یعنی ایک ایسا قول نقل کیا ہے جو منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں، شیخ الاسلام تیمیہ نے بس نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے۔ خود شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، میں صرف 3 مثالیں یہاں پر دیتا ہوں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 390، وہاں پر مقام محمود کا ذکر آیا ہے تو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے واضح طور پر کہا ہوا شفاعت یوم القیامتی، کہ اس سے مراد قیامت کے دن شفاعت ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا، ان کی ایک عبارت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ جلد نمبر 14 ہے میرے سامنے اور صفحہ نمبر ہے 394، کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُكْرِمُ بِهِ اللَّهُ عَبْدَهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم هو الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي يَحْمَدُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ۔ یہاں بھی دیکھیں آپ کیا کہا کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ شفاعت۔ شرح عقیدہ الواسطیہ میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کیا ہے؟ شفاعت عظمیٰ، اور یہی مقام محمود ہے، اور جس کی وجہ سے انبیاء نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے رشک کیا۔ تو یہ تینوں مقامات پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کہ عرش پر بٹھایا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ رائے تھی، یہ دلیل کی محتاج۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید کے اندر کہا کہ کسی عالم نے یعنی کسی عالم کے قول کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا کہ مجاہد ابن جبر علم کے پہاڑ تھے، عبداللہ ابن عباس کے جو ہے کیا تھے؟ شاگرد تھے، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن اہل علم نے ان کے دو قولوں کو رد کیا۔ اہل علم نے ان کے دو قولوں کو، اور پہلا قول یہی اور دوسرا قول الی ربہا ناظرہ، اس میں ثواب کا ذکر کیا، اس کا بھی رد کیا، اور اس بات کا بھی رد کیا کہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیں ساتھ اس میں دو باتیں، بعض اہل علم نے اسی بات کا رد کر دیا کہ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجاہد ابن جبر سے ثابت ہی نہیں، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر ثابت بھی ہے تو مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کی یہ بات غلط ہے۔ تو محدثین کے نزدیک راجح موقف یہی ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کے لیے یا قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہ بعض محدثین نے اس قول پر اعتماد کر لیا، جیسا ہم نے دیکھا، اس وجہ سے کہ اس طرح کی باتیں صحابہ یا تابعین اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ یقیناً انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول سے کوئی چیز یا حدیث پہنچی ہوگی، اور بعض اس کا دفاع کرنے والوں نے بھی یہ بات نقل کی۔ لیکن آپ اصول حدیث کو دیکھیں، مرفوع حکمی کیا ہے، یعنی اب مراسل کو دیکھیں، مرفوع حکم کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بس وہم پر۔ تو ساتھیوں یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ختم کرنے سے پہلے موضوع کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں میں دوبارہ نقل آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، اللہ کا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانا یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تو نہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے نہ حدیث کے اندر، اور اس طرح کے معاملات کو جاننے کے لیے صرف انہی 2 مصدروں پر اعتماد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو بلا دلیل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جن لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے انہوں نے مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس پر بہت سارے علم نے نقد کیا ہے، اور اس کی سند پر بھی نقد کیا ہے۔ اچھا، کن کن لوگوں نے نقد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
یہاں پر دیکھیں میں ایک کے بعد ایک لنک آپ اس میں رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو نوٹ کر رکھ لیں۔ شیخ مصطفیٰ الادوی نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں، شیخ عثمان القمیس نے بھی یہ بات کہا کہ یہ بات ثابت نہیں، اور شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کو بھی آپ سنیں، وہ بھی ملتی جلتی بات کر رہے ہیں اس میں، جو مدینہ کے محدث ہے۔ شیخ سلیمان الوان نے بھی یہ بات کہی کہ لیث ابن ابی سلیم کی وجہ سے وہ اثر ضعیف ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ذکر آ گیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات ثابت نہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش کو دیکھنا یہ بات ثابت نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ فتاوی لجنہ دائمہ کا جو سکین ہم نے کہا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، اور پھر ڈاکٹر مطلق جاسر نے بھی یہی بات کہی کہ شفاعت سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ تو یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے، اہل علم کی رائے ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، جن لوگوں نے مجاہد ابن جبر کے قول کا انکار کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ، مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرآن و سنت نہیں، اور نہ ہی قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے، یہ بہت سارے محدثین کا موقف ہے۔ دوسری وجہ، اب مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے اللہ کی ذات کا حد، حیت، کیفیت وغیرہ وغیرہ لازم آ رہی ہے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو عرش پر بٹھائے گا، تو اللہ کی ذات کی حد، حیت، کیفیت وغیرہ لازم آتی ہے، لہٰذا ایسے لوگ مجاہد کے قول کیا قرآن و حدیث سنت کے واضح نصوص کو بھی تو آپ سمجھے اس بات، یعنی انہوں نے اس ناحیے سے جو ہے رد کیا، عقلی گھوڑے دوڑا کر، تو ان لوگوں کو اہل سنت نے جہمیہ قرار دیا۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مان لے تو یہ بات آئے گی، یہ بات آئے گی، تو کیا ہے؟ تشبیہ دے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، کیا کہا گیا؟ جہمی۔ تو امام احمد ابن حنبل اور دیگر اہل علم کا جہاں پر ذکر آیا ہے، جو سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، انہوں نے مجاہد کے قول کو رد کرنے والوں کے معاملوں میں دوسری وجہ، یعنی یہ کہنا کہ ایسی ایسی چیزیں، ان لوگوں کو جہمی کہا۔ سمجھے آپ میری بات؟ تو یہ دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ نہیں۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آخری بات، یہی رائے ہم نے یہ جب ہماری ناقص تحقیق شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کے سامنے رکھی، تو آپ نے بھی کہا کہ ہاں راجح بات یہی ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔